سے کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد جو ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے وہ معاشرت اور اخلاق کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے بارہا ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام 5 چیزوں کو ماننے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ پہلے عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت اور پھر اخلاق۔ ان 5 چیزوں سے دین مکمل ہوتا ہے۔ اگر ان 5 میں سے کسی شخص کے اندر ایک چیز بھی فوت ہو جائے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، تو اس کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے عقائد جو عقیدے کی جمع ہے وہ بھی درست ہونی چاہیے۔ عقیدہ کہتے ہی ہیں جس چیز کو دل کے اندر بٹھا لیا جائے اور اس کو مان لیا جائے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتا دیا کہ ان چیزوں کو ماننا ہے اور اس کو دل میں ہم نے بٹھا لیا تو یہ عقیدہ ہے۔ تو بسا اوقات عقیدہ صحیح ہوتا ہے، بسا اوقات عقیدہ خراب بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کا یہ عقیدہ اگر ہو نعوذ باللہ کہ بلی سامنے سے گزر گئی تو ہم کو نہیں گزرنا ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، آپ کا دین مکمل نہیں ہے۔ شام کے وقت میں جھاڑو نہیں مارنا، یہ آپ نے دل کے اندر بٹھا لیا، عقیدہ بنا لیا اس کو، تو پھر یہ غلط ہے، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کا دین، ہمارا دین یعنی کہ مکمل نہیں ہے۔ رات میں آئینہ نہیں دیکھنا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ رات اور دن برابر ہے، اگر رات کے اندر روشنی ہے آپ آئینہ دیکھو، شریعت میں کہیں منع نہیں ہے۔ تو عقائد سب سے پہلے درست ہونے چاہیے۔ عقیدہ اگر درست نہ ہو، پھر عبادات کر رہے ہیں تو عبادات کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عبادات بھی صحیح طریقے پر ہونی چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اسی طرح معاملات بھی ایک دوسرے سے جو لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، معاملات جسے کہتے ہیں، یہ بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر لین دین اور خرید و فروخت والے معاملات اگر ہمارے درست نہیں ہے
اسی طرح معاشرت بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں، لوگوں کے ساتھ کس طرح ہم مل جل کر زندگی گزاریں، یہ بھی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور پھر باطن جو ہمارے اندرونی کیفیت ہے جس کو باطن کہتے ہیں، اس کے اخلاق بھی درست ہونے چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ضروری ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز میں کمی ہے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بھی بتائے، عبادات کے طریقے بھی بتائے، معاملات کے طریقے بھی بتائے، اور اخلاق اور معاشرت کے طریقے بھی بتائے کہ کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ، ان سے یہ پیدا ہوئے تھے پہلے شوہر سے، اور عمر ابن ابو سلمہ۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ لائی تھی جب حضور کے نکاح میں آئی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، تو ساتھ میں اس بچے کو یعنی عمر بن ابی سلمہ یا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ انہوں نے لا لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کنت فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت میں تھا، نگرانی میں تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، کہ میرا ہاتھ جو ہے، کھانے پر میں بیٹھا تھا حضور کے ساتھ، میرا ہاتھ جو ہے برتن کے ارد گرد گھوم رہا تھا، کبھی یہاں سے اٹھایا، کبھی وہاں سے اٹھا کے کھایا، کبھی ادھر سے اٹھا کے کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے، انہوں نے کہا فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے بچے پہلے بسم اللہ تو پڑھ لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، جو حصہ تمہارے قریب ہے وہاں سے کھاؤ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بتلایا اور معاشرت، کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ کھا رہے ہیں تو ہمیں کس طرح کھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لائن میں ہماری گائیڈ کی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ کہ جب آدمی، تو اس میں ہمیں اور آپ کو 3 چیزیں ملی۔ ایک تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، کیونکہ بیان چل رہا ہے معاشرت کا اور اخلاق کا، تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے۔ کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت کو اور برکت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک مشرک نے ایک راز کیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، کہ کیا تمہارے نبی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتاتے رہتے ہیں؟ حتی الخیرہ انی ارا صاحبکم یعلم کل شیء یعلمکم، میں تمہارے نبی کو دیکھتا ہوں کہ وہ ہر چیز تمہیں بتاتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔
حتی الخلا، یہاں تک کہ بیت الخلا اور باتھ روم جانے کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔ وہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں بتاتے بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بیت الخلا جانے کے بعد ہم قبلہ رخ ہو کر اللہ نستقبل ولا نستنجی بیمینہا، کہ ہم قبلہ رخ ہو کر نہ کریں اور نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا کریں۔ یہاں تک میرے نبی بتاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ اگر کوئی اولاد، کوئی باپ یا ماں اپنے بچوں کو سکھلائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی سکھلانے کی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو والدین سے زیادہ مشفق اور مربی ہیں اپنی امت کے لیے اور رفیق ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتلاتے ہیں، یہ ہماری فخر کی بات ہے اور ہمارے لیے کامیابی کی ضامن ہے کہ آخرت میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اور ان کو ایک راستے کو بتاتے ہوئے اس پر چلیں گے تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ تو اس طرح انہوں نے جواب دیا۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ وہ بسم اللہ پڑھ دے، اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہہ لے، جب اس کو یاد آ جائے بسم اللہ پڑھنا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ دے۔ یہ ابو داؤد پہ بھی ہے۔ نیز ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ جب آخری لقمہ اس کا باقی تھا تو اس کو یاد آیا کہ ارے میں نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھا، پھر اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب سے یہ بندہ کھانا کھا رہا تھا اس وقت سے شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جب یہ آخری لقمہ پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ دیا تو وہ شیطان سارے کھانے کو قے کر دیا اور آخری لقمے میں جو اس کا حصہ تھا اس سے وہ محروم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کھانے کے اندر بے برکتی کیوں آتی ہے یا کھانا بدن کو نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ تو اس حدیث سے، جو پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، اس سے یہ بھی بات مستنبط ہوئی کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں اور ہمارے سامنے کوئی بچہ ہے تو اس وقت اس بچے نے کوئی غلطی کی ہے یا بسم اللہ نہیں پڑھی ہے یا سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا رہا ہے تو آپ کو ٹوکنے کا حق ہے، اور اگر باپ ہے تو تربیت تو اس کی ضروری ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ نیز ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو۔ کہ جب بندہ، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی بندہ، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر شیطان اپنے دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے
کہ اب اس گھر میں تمہارا قیام نہیں ہے، تم رات یہاں نہیں گزار سکتے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب وہ بندہ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ دیتا ہے تو شیطان اپنے حواریوں سے یعنی دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں تمہارا طعام بھی نہیں ہے، تو قیام و طعام دونوں تمہارا چھن گیا ہے، اب یہاں تم نہ رہ سکتے نہ کھانا کھا سکتے، یہاں سے نکلو دوسری طرف چلو۔ پھر فرمایا اگر کوئی بندہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے چلو لو بھائی قیام کا تو انتظام ہو گیا ٹھہرنے کے لیے، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے لو بھائی کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، یعنی قیام اور طعام دونوں کا انتظام ہوا، یہاں ہم ٹھہرے، یہاں ہمارے لیے رہنے کا اور کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں کھٹ پٹ ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ دلوں میں بدی کو پیدا کرتا ہے، ابھارتا ہے گناہوں پر، لڑائیاں لگواتا ہے۔ کیوں؟ شیطان کو ہم نے گھر کے اندر داخل کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تمہارے ساتھ خیر ہی خیر رہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میرا داخلہ جو ہے میرے گھر کے اندر جو میں انٹری کر رہا ہوں یہ خیر کے ساتھ ہو، خیر کا باعث ہو، وخیر المولج وخیر المخرج، اور جب میرا نکلنا ہوگا گھر سے تب بھی خیر کے ساتھ ہو۔ کہ بسا اوقات گھر کے اندر ہم آتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے غائبانے میں ہمارے پیچھے گھر میں کیا ہوا، ہم نے دعا ہی نہیں پڑھی، گھر میں پہنچتے ہی پتا چلا کہ بچہ بیمار ہے، اب ہمارا داخل ہونا خیر کا نہیں ہوا، اب ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا، ہاسپٹل جانا پڑے گا، یا پھر موت کی خبر آ گئی نکلنا پڑا، حالانکہ تھکے ہوئے کام جاب سے آئے تو اب نکلنا پڑا، تو ہمارا داخل ہونا خیر کے ساتھ نہیں ہوا۔ یا آپ گھر میں داخل ہوئے یہ دعا پڑھے بغیر ہی یا بسم اللہ پڑھے بغیر ہی، اور پہلے سے اہلیہ جو ہے منہ بنائے بیٹھی ہے، آتے ہی چڑھنا ہے، تو یہ ہمارا داخل ہونا خیر کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھو اور اللہ سے خیر کو مانگو، اور جب نکلنا ہوگا، جب گھر میں تم آرام کر لو گے اور کل ہو کر یا پھر کسی کام سے نکلنا ہوگا تو پھر وہ نکلنا بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہو، خیر المولج و خیر المخرج۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں داخل ہوئے کوئی انہونی خبر آ گئی یا ایسی خبر آ گئی کہ گھر سے نکلنا ناگزیر ہے، جب پھر کل ہو کر ہم نکل رہے ہیں تو کسی میت میں جانا ہو رہا ہے یا کسی مصیبت میں یا کوئی پریشانی میں جانا ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا نکلنا بھی خیر کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ کے جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کا داخل ہونا بھی اور جب تک گھر میں رہے گا خیر کے ساتھ رہے گا، اور جب بھی نکلنا ہوگا چاہے ابھی ہو یا کل ہو یا جب بھی ہو تو اس کا نکلنا بھی خیر کا باعث ہوگا۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ اگر یہ دعا ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دیں کہ آتے ہی دیکھتے ہی وہ دعا یاد آ جائے، وہ چند دن ہم دیکھ کر پڑھیں گے تو وہ دعا ہمیں یاد ہو جائے گی، پھر ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہو، اور
پھر شیطان کا جو وسوسہ دل میں ہوتا ہے، دل میں وہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا نہ قیام ہوگا نہ طعام. اس لیے یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی ہے کہ کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے. بچہ بھول گیا بسم اللہ پڑھنا تو اس کو یاد دلانا ہے، اور پھر گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب جو احادیث پہ بیان کیے ہیں، اگر ان احادیث کو ہم سامنے رکھ کر کھانا کھائیں تو کھانے میں برکت ہی برکت ہوگی. کھانے کے اصول اور آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کے آداب بتلائے، اور جنہوں نے اور یوں کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. ایک تو وہ حدیث میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. اسی طرح حضرت اکراش بن زینب رضی اللہ عنہ، یہ ایک صحابی ہے، یہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرا ہاتھ جو ہے برتن کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے طور پر فرمایا کہ اکراش اپنے سامنے سے کھاؤ. اب یہ اپنے سامنے سے کھانے لگے. پھر دوسرا ایک کھجوروں کا تھال لایا گیا. کھانا کھا چکے کھجوروں کا تھال جس میں مختلف قسموں کے کھجور ہیں، کوئی تر ہے، کوئی سوکھا ہے، کوئی الگ قسم کا ہے، کوئی الگ قسم کا ہے، تو ایک ہی تھال میں ہے. تو پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکراش کل کھاؤ، مما یلی کا کھاؤ اپنے سامنے سے کہ کل واحد، کہ تمام کے تمام کھانے ایک ہی ہیں. وہاں سے کھاؤ گے تو بھی وہی ذائقہ ہے، یہاں سے کھاؤ گے تو بھی وہی ذائقہ ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ. جب دوسری مرتبہ یہ کھجوروں کا تھال لایا گیا تو اس میں مختلف قسموں کے کھجور تھے. اب کہتے ہیں دودھ کا جلب چھاچھ سے بھی دور بھاگتا ہے. تو اب اکراش جو ہے وہ اب ایک ہی سامنے سے کھا رہے، اپنے ہی سامنے سے کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکراش اب تم جہاں سے چاہو کل ما شئت، جہاں سے بھی چاہو وہاں سے اٹھاؤ، کیونکہ کل غیر لون واحد، یہ تمام کے تمام ایک قسم کے نہیں ہیں، ایک رنگ کے نہیں ہیں، مختلف قسم کے ہیں، مختلف ذائقے ہیں. تم جہاں سے چاہو وہاں سے اٹھا کر کھاؤ. تو یہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے. عام طور پر جو ہے بچے جو ہے وہ جہاں سے چاہتے ہیں وہاں اٹھا لیتے ہیں. تو ان کو بتایا جائے کہ جب ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھاؤ، اور جب مختلف اقسام کے ہیں تو پھر تمہاری چوائس جہاں سے مرضی ہے وہاں سے اٹھا کر کھاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے طور پر فرمایا. ترمذی شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مما یلی کا، کہ اپنے بیچ سے مت کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. اور پھر فرمایا آگے کہ کھانے کے بعد جو ہے اپنی انگلیوں کو اور پلیٹ کو صاف کر لیا کرو. فَإِنَّهُ لَا تَدْرِي یا لَا تَدْرُونَ، تم نہیں جانتے ہو کہ کس دانے میں یا کس کھانے میں أَيَّطْعَامِكُمْ برکت، کہ کس دانے میں یا کس کھانے میں برکت ہے.
تم نہیں جانتے ہو، اس لیے پوری پلیٹ کو ہم نے کھا لیا، صاف بھی کر لیا، لیکن انگلیوں پر کچھ دانے رہ گئے، کچھ ٹکڑے رہ گئے، اس کو ہم نے صاف نہیں کیا۔ تو اس متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا کرو کہ آخر میں پلیٹ کو اور اپنی انگلیوں کو صاف کر لو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ کس کھانے میں یا کس دانے میں برکت ہے۔ نیز ترمذی شریف کی روایت اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے بیچ سے مت کھاؤ، کیونکہ بیچ میں اللہ کی برکت اترتی ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، بیچ سے مت کھاؤ۔ ہم جہاں سے چاہے اٹھا لیتے ہیں، ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو بیچ سے ہمیں نہیں کھانا ہے، اور ہمیں مکمل کھانے میں شریعت کا لحاظ رکھنا ہے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اس طریقے پر ہمیں کھانا ہے۔ دیکھیے کھانا کھانے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو کہہ دیا، جس طرح میں نے شروع میں یہ آیت تلاوت کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں تمام کے تمام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق پہنچا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ لیکن چوپایوں کے کھانے میں اور غیر مسلموں کے کھانے میں اور مسلمانوں کے کھانے میں فرق ہے۔ مسلمان پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے میری طاقت میں نہیں تھا اس کو لانا، میری قوت میں نہیں تھا اس کو لانا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مہیا کیا ہے اور میرے سامنے کیا ہے، اس پر مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ مناظرے کے لیے جاتے تھے، جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے تھے ان سے مناظرے کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر اسلام کی حقیقت کو پیش کرتے تھے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں کے میزبان نے مسلمان نے دسترخوان لگایا اور دیگر جو اقوام تھے جو مناظرہ کرنے والے تھے وہ بھی دسترخوان پر بیٹھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو دارالدیوبند کے بانی ہیں وہ تھوڑا سا کھانا کھا کر اٹھ گئے۔ جو آریہ سماج کا پنڈت تھا اس نے کہا کہ ابھی آپ ہار گئے، ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا، ابھی سے آپ ہار گئے۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کھانے سے ہی اگر مقابلہ کرنا ہے دلائل کے بجائے تو بھینس اور گائے سے مقابلہ کر لیتے، وہ تم سے زیادہ کھاتے۔ تو چوپائی بھی کھانا کھاتے ہیں، مشرک بھی کھانا کھاتے ہیں اور مسلمان بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن مسلمان کے کھانے میں فرق ہے۔ ایک تو اللہ کی نعمت اس کا شکر ادا کرتا ہے، دوسرا اس کی لذت پر شکر ادا کرتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کو بھوک لگی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے۔ بھوک نہیں ہے، لذیذ کھانا ہے تو دل نہیں چاہے گا۔ تو ان تمام کو کا استحضار کرتے ہوئے جب ایک مسلمان کھانا کھاتا ہے تو یہ مسلمان کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ کھانا ایک دنیاوی چیز ہے، لیکن جب اس کو شریعت کے مطابق کھانا کھایا ہے تو پھر وہی کھانا کھانا اس کے لیے عبادت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، اور پوری دعا پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کھانے کو عبادت بنانا ہے، صرف کھانا سمجھ کر نہیں کھانا ہے، اور کھانے کو شریعت کے مطابق مکمل شریعت کا لحاظ کر کے کھانا ہے۔ اسی طرح ایک معاملہ آتا ہے کھانے میں اشتراک کا،
کہ ایک ساتھ جب کھانا کھا رہے ہیں تو اس متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. وقت ہو چلا ہے، یہ جمعہ کو بھی اگلے جمعہ کو بھی یہی بیان چلے گا. پھر نیکسٹ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس میں پینے کے آداب بتائے جائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو مجھے فالو کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم 100% فالو کریں گے پھر جا کر ہم اللہ کے محبوب بنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا محبوب بندہ بنائے اور شریعت کے مطابق معاملات اور اپنے اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سنت